کہ اس درویش نے ہمیں یہی خزانہ دیا ہے۔ اس لیے ابا کہنے لگے جب ہمارے حالات بدلیں گے تو سارے گاؤں کے لوگ باتیں بنائیں گے، اس لیے ہمیں یہ گاؤں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم نے رات کی تاریکی میں اپنا گھر چھوڑ کر معمولی سامان اٹھا کر ہم شہر چلے گئے۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی، حتیٰ کہ ابا نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی نہ بتایا۔ ویسے بھی رشتہ ختم ہونے کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا اور نہ ہی آنا جانا۔ جب میں اس جنگل کے پاس سے گزری، نہ جانے کیوں میری آنکھیں آنسو بہانے لگی۔ بار بار مجھے اسی درویش کی یاد آ رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ ایک بار اس جنگل کے ہر کونے میں جا کر اسے تلاش کروں۔ اس پہاڑی علاقے کو چھوڑنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ بچپن سے ہم لوگ یہاں رہ رہے تھے اور آج میں 20 سال کی ہو گئی تھی۔ 20 سال بعد اپنی اس جگہ کو چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ جب میں اتنی اداس ہوں تو اماں ابا کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن آنے والی زندگی بھی ہماری بہت خوبصورت تھی۔ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم کون سے شہر میں رہ رہے ہیں۔ یوں یہاں آ کر ہم نے اپنی زندگی بدل ڈالی۔ ابا نے اپنا کاروبار شروع کر لیا، دونوں چھوٹے بھائی بھی اسکول جانے لگے اور میں اور اماں گھر پر ہی رہتی تھی۔ شہر میں آ کر ایک خوبصورت مکان خریدا اور ہماری زندگی بہتر سے بہترین ہو گئی۔ لیکن دن رات میرے ذہن پر جس کا خیال چھایا رہتا تھا، اس سے ملنے کی خواہش ابھی تک میرے دل سے ختم نہیں ہو رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر میں بہروز کو بھول بیٹھی تھی۔ اب میرے ذہن میں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر اماں ابا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی جب وہ ایک دن کہنے لگے ہم تیری شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اب میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر ابا سے کہنے لگی ابا میں ایک بار گاؤں جانا چاہتی ہوں، اپنے اس پرانے گھر میں۔ ہمیں یہاں آئے اب 2 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ ایسے میں اسی گاؤں میں ایک بار چکر لگانا چاہتی ہوں۔ ابا کہنے لگے چلی جا بیٹی، اب تو لوگ ہمارے بارے میں بھول گئے ہوں گے۔ جب سگے بھائی نے ہمیں پلٹ کر خبر نہ لی تو اور کسی سے کیا گلہ کر سکتے ہیں۔ ابا کی اجازت پر میں اس گاؤں میں واپس آئی۔ اس پہاڑی علاقے میں رہنے والی گلشن جس کی زندگی اس درویش نے بدلی تھی، در حقیقت میں اسی کو تلاش کرتے ہوئے اسی جنگل میں آئی تھی، ورنہ یہاں اس گاؤں میں واپس آنے کو تو میرا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اب میں نے یہاں پر قدم رکھا تو گاؤں کے لوگ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر میری سہیلیاں مجھ سے ملنے آئیں۔ میں اپنے گھر میں ہی بیٹھی رہی۔ پھر مجھے سہیلیاں کہنے لگی گلشن تم اکیلے ہی شہر سے گاؤں آ گئی، کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ تو میں ہنستے ہوئے سے کہنے لگی نہیں، اب مجھے شہر جا کر اکیلے آنے جانے کی عادت ہو گئی ہے۔ پھر سارے گاؤں میں رہنے والے لوگ کہنے لگے لگتا ہے اس نے شہر جا کر اپنی ٹانگوں کا علاج کروایا، تبھی تو یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے، دیکھو پہلے کی طرح چلنے لگی ہے۔ پھر میں اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی میں ایک بار پھر سے اسی جھیل کے پاس جانا چاہتی ہوں جہاں پر ہم پانی بھرنے جایا کرتے تھے۔ اب میں ان کے ساتھ وہیں پر چلی گئی، لیکن راستے میں ہی مجھے بہروز نظر آیا جس کے چہرے پر بہت شرمندگی اور احساس ندامت تھا۔ تبھی اس نے مجھے آواز لگائی۔ میری سہیلیوں نے مجھے اشارہ کیا اور کہا تم رکو نہیں۔ میں نے پلٹ کر بہروز کو دیکھا تو اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، شاید وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں تھا کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہوں اور آج ایسی زندگی گزار رہی ہوں جیسے کہ میں اس کی منگیتر تھی۔ اس نے مجھ سے کتنے وعدے کیے تھے، لیکن اپنے سارے وعدوں کو چھپا لیا۔ سہیلیاں مجھے بتانے لگی کہ بہروز کا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن اس کی بیوی روٹھ کر میکے جا چکی ہے، بیٹا بھی اسی کے پاس ہے۔ میں ان کی بات پر خاموش رہی۔ پھر میری ایک سہیلی نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ جب وہ کہنے لگی ہم روزانہ جھیل پر پانی بھرنے آتے ہیں تو یہاں ایک بانسری کی آواز آتی ہے، ایسے لگتا ہے کوئی درد دل سے بھرا ہوا بانسری بجا رہا ہو، جیسے اس کی چاہت ہو، وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو۔ میں حیران ہو کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی ذرا پتہ تو کرو وہ بانسری بجانے والا کون ہے؟ کون ہے وہ آخر جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو کر یوں اپنا عشق بیان کرتا ہے؟ پھر شام ہوئی تو میرا دل مچلنے لگا۔ در حقیقت میں اسی جنگل کی طرف جانا چاہتی تھی جو ہمارے پہاڑی علاقے کے دوسری طرف واقع تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ درویش وہیں پر رہتا ہے۔
کیا وہ آج بھی وہیں پر ہوگا؟ یہ بات سوچ کر میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سب سے چھپ کر اکیلے ہی وہاں جا پہنچی تھی، کیونکہ یہ جنگل بہت خطرناک اور پراسرار تھا، لیکن مجھے اس درویش کی وجہ سے یہاں پہ کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس مہربان فرشتے کو ایک بار پھر دیکھنا چاہتی تھی، میں اس سے ملنا چاہتی تھی جس نے میری اتنی مدد کی تھی، لیکن 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد بھی وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ اب رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا، واپسی کا سفر بھی بہت مشکل تھا۔ میں مایوس قدموں سے جنگل سے باہر آ رہی تھی، اچانک ہی مجھے دور درخت کے نیچے بیٹھا ہوا سفید لباس میں ملبوس کوئی شخص نظر آیا۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا، کیونکہ عجیب سی خوشبو مجھے اپنے آس پاس پھیلتی ہوئی نظر آنے لگی۔ جیسے ہی میں تھوڑا قریب گئی تو اچانک ہی اس کی نظریں مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہی تو ہے وہ درویش جو میری زندگی میں آیا تھا، جس کا نورانی چہرہ آج بھی نور سے چمک رہا تھا۔ پھر میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، کیا تم آج بھی اسی جنگل میں ہو؟ کیا تمہاری زندگی کبھی نہیں بدلے گی؟ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پہ خوشی آئی۔ پھر وہ کہنے لگا، آج میرے عشق کی تکمیل ہو گئی جو تم مجھ سے یہاں ملنے آئی ہو۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم مجھے بھول چکی ہو، کبھی زندگی میں یاد نہیں کرو گی۔ وہ میرے چہرے پر نظر جمائے ہوا تھا۔ تب میں نے نگاہیں جھکا لی، کہنے لگی، کیسے بھول جاتی؟ تم میرے محسن ہو، اور محسن کو بھولنا کم ظرف لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تم میرے مسیحا ہو، آج میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ تم مجھے اپنا مسیحا سمجھتی ہو، لیکن میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ اس کی اس بات پر میں حیرت زدہ ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کیا تم میرے عشق میں اس دن میرے گھر آئے تھے میرا علاج کرنے؟ اس نے نگاہیں جھکا لی، کہنے لگا، ہاں، میں ایک درویش ہوں، لیکن ہر کسی کے پاس نہیں جاتا۔ تمہارے پاس آنا میری مجبوری تھی، کیونکہ میں آج سے نہیں، جب سے تم اس علاقے کے گلیوں میں کھیلتی پھرتی تھی تبھی سے تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں تمہارے جیسا انسان نہیں ہوں، بلکہ ایک درویش کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں بالکل چپ سی ہو گئی۔ میں حیران پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم مجھے چاہتے ہو؟ میں خود کو عشق کرنے سے روک نہیں پایا، کیونکہ تمہاری خوبصورتی نے میرا دل مول لیا تھا۔ اب میں روز تمہارا انتظار کرتا، تمہیں دیکھنے کے لیے میری آنکھیں بے چین رہتی۔ میں بہت پہلے سے ہی تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا، لیکن ایک دن اچانک میں نے تمہیں ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ تمہاری جوانی عروج پر تھی، پہلے سے بھی خوبصورت زیادہ ہو گئی تھی تمہاری نیلی آنکھیں جو کسی کے بھی دل کو روشن کر سکتی تھی۔ میں ہر وقت تمہیں دیکھتا رہتا تھا، لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ تم اس لڑکے سے محبت کرتی ہو تو میں تمہارے سامنے نہ آیا، لیکن ہر رات اپنے اس عشق کی شدت کو بے ترتیب محسوس کرتا رہتا تھا۔ تمہارے عشق کا مجھے ایسا روگ لگا کہ میں جوگی بن گیا، ایک درویش جو کسی بھی پریشانی میں مشکل میں ہوتا میں اس کی مدد کرتا۔ کبھی رات کے اندھیرے میں کوئی بھٹکتا ہوا مسافر کسی مدد کی تلاش میں ہوتا تو میں اس کے سامنے پہنچ جاتا۔ لیکن اس دن جب تمہیں وہ کانٹا چبھا تو تمہاری تکلیف میرے دل پر جا لگی، اسی لیے تو فوراً تمہارے پاس پہنچ گیا اور جنگل میں موجود ایسی جڑی بوٹیاں اکٹھا کرتا تھا جو دوائیاں بنانے کے کام آتی تھی۔ یہ کام صرف میں نے اپنے قبیلے کے سردار کے کہنے پر سیکھا تھا۔ پھر ایک دن جب میں بہت دور گیا ہوا تھا کچھ جڑی بوٹیاں کی تلاش کرنے کے لیے، تو میرا دل شدت سے تڑپنے لگا اور میں واپس آ گیا، لیکن تم کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس جھیل کے پاس بھی تم نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ تبھی ایک دن چپکے سے میں تمہارے دروازے کی دہلیز پر گیا اور میں نے اندر سے رونے کی آوازوں پر توجہ دی۔ یہ آواز تمہاری تھی، لیکن تم جس طرح سے رو رہی تھی اس نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ پھر ایک دن چپکے سے تمہارے گھر آیا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ تم زخمی حالت میں پڑی تھی۔ تمہاری اس حالت کو دیکھ کر میں بری طرح بے چین ہو گیا۔
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم اس قدر تکلیف سے مبتلا ہو۔ تمہیں اگر کانٹا بھی چبھتا تھا تو میں تمہاری تکلیف اپنے دل پر محسوس کرتا تھا، لیکن جب اتنی بڑی بات ہوئی اور مجھے پتہ ہی نہیں رہا اور میں فوراً ہی بھاگا اپنے قبیلے کے سردار کے پاس جا پہنچا۔ اسے کہنے لگا، مجھے کوئی ایسی دوا دو جس سے ایک لڑکی بالکل ٹھیک ہو جائے۔ قبیلے کا سردار حیران تھا، کہنے لگا، تم کس کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ ایک لڑکی ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ اگر وہ لڑکی مر گئی تو میں خود کو اس کی قبر میں زندہ دفن کر لوں گا، لیکن مجھے اسے ہر حال میں بچانا ہے، زندگی کی طرف واپس لانا ہے۔ سردار نے میری کیفیت سمجھ لی تھی، پھر اس نے مجھے وہ جڑی بوٹی دے دی جو ہم سردار لوگ لگاتے تھے، جس سے جلد ہی علاج ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ خاص جڑی بوٹیوں سے تیار ہوئی کردہ مرہم تھی۔ اب میں نے انہی جڑی بوٹیوں سے تمہارا علاج کرنا شروع کر دیا اور تم جلد ہی پیر پر کھڑی ہو گئی۔ وہ میری زندگی کا خوشیوں بھرا دن تھا، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ تم سے میں دور ہو جاؤں، کیونکہ میں ایک درویش ہوں اور میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تم پڑھی لکھی اچھی لڑکی تھی، خوبصورت تھی۔ میں تمہارے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ میرا عشق ایسا ہے جو کبھی کسی نے کسی سے نہ کیا ہو۔ میں اس کی باتیں سن کر بے تحاشا رونے لگی اور دل چاہتا تھا بس اس کی باتیں ہی سنتی رہوں، کیونکہ مجھے اس کے عشق سے عشق ہو گیا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ میرے دل میں اب اس کے لیے محبت جا چکی ہے۔ اس کی کہانی نے میرے دل کی دنیا میں طوفان مچا دیا تھا۔ میں اسے کہنے لگی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تمہاری ہی محبت، تمہاری مہربانی نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا، اسی لیے تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں چلی آئی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، تمہارے منہ سے یہ بات سن کر میرے عشق کی تکمیل ہو گئی۔ اگر تم یہاں سے چلی بھی جاؤ تو میں تمہاری اسی بات پر پوری زندگی گزار دوں گا۔ پھر میں اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی، میں تم سے کبھی بھی دور نہیں جاؤں گی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم جلد ہی اپنے قبیلے کے سردار کو ہمارے گھر لے کر آؤ اور میرا رشتہ لے کر جا سکتے ہو تم۔ اس سے مل کر میں واپس اپنے گھر جانے لگی۔ اگلے ہی دن میرا شہر واپس جانے کا ارادہ تھا، جب بہروز نے مجھے روک لیا۔ کہنے لگا، گلشن، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تم میری زندگی میں واپس آ سکتی ہو؟ میری بیوی ایک جاہل عورت ہے اور بد زبان بھی ہے، لیکن میں تمہیں واپس اپنانا چاہتا ہوں۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کہنے لگی، اگر اس بات کا جواب چاہیے تو اس پتے پر آ جانا۔ میں نے ایڈریس اس کے ہاتھ پر رکھا اور اپنے گھر لوٹ آئی۔ میں بھی اسے دکھانا چاہتی تھی کہ میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں۔ آج میرے حالات بدل چکے ہیں۔ کل جب میں معذور بن کر اپنے بستر پر لیٹی تھی، وہ میرا حال پوچھنے بھی نہیں آیا تھا، اور آج اس شادی شدہ مرد کو یہ کہنے کی جرأت پڑ گئی ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پھر میں نے پورے گھر کو سجایا اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ اس ایڈریس پر آیا، اس کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا، تایا ابو، آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ ابا کہنے لگے، یہ سب میری بیٹی گلشن کی وجہ سے ہوا ہے، اسی کے نصیب کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، کیونکہ یہ جب سے ٹھیک ہوئی ہے تبھی سے ہمارے حالات بدلے ہیں۔ آج یہ پاؤں پر بھی کھڑی ہو گئی۔ اب بہروز بھی یقینی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ میں کہنے لگی، بہروز، میں تم کو جواب دینا چاہتی ہوں، میں تم سے نہیں بلکہ کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ میں تمہاری محبت کو پہچان نہ پائی۔ آج بھی میں اسی جھیل کے پاس جاتی ہوں، لیکن کسی اور کی تلاش میں۔ میری آنکھیں کسی اور کا خواب دیکھنے لگی ہیں، اسی لیے میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ پھر اس درویش کے قبیلے والے ہمارے گھر آئے میرا رشتہ لے کر۔ میرے ابا نے ہاں کر دی اور ہماری شادی ہو گئی۔